الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ جو مزید ان کے دور میں کیا ہوا، وہ ان کی کیا ڈیٹیل ہے، کس طرح اللہ نے ان کو بنایا اور فرشتوں کو ان کو کہا کہ وہ سجدہ کریں، یہ سب کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور کس طرح وہ جنت سے نکالے گئے، اور کچھ اور چھوٹی موٹی آپ کو ضروری انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ یہ سامنے اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک اس وقت یہ بالکل ریسنٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، مکے کا یہ ڈیزرٹ ہے، اور یہ مکے کے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں مکے میں، مسجد الحرام سے باہر آپ نکلیں تو وہ سارا ایریے میں بہت زیادہ، جب آپ واک کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے کلاک ٹاور ہے، اس طرف کبوتروں کا سارا پورشن ہے، اور سامنے سارے ہوٹلز وغیرہ ہیں، اس والے ایریے میں جب آپ واک کرتے ہوئے جائیں اور ود ان مسجد الحرام کے اندر، تو بہت زیادہ تیز ہوا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر یہ والا جو ہے نا صحرا، اور یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ والے پہاڑ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس پہاڑ کی وجہ سے اور صحرا کی وجہ سے یہاں پہ اس ایریے میں بہت زیادہ آپ کو ہوا، بہت تیز ہوا ہوتی ہے۔ تو ایون جب میں عمرہ کرنے گئی تھی تو مجھے اتنی تیز ہوا تھی کہ لگتا تھا جیسے ہم اڑ جائیں گے۔ تو ہم نے آپس ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے تھے مکے میں، جب ہم مسجد حرام کے اندر تھے اور واک کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے، اتنی تیز ہوا تھی۔ تو بہت اچھا لگتا ہے، ہوا بہت، یہ دیکھیں آپ کتنی تیز ہوا ہے، جس میں یہ جو ہے وہ ویڈیو اپنا چینل پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ صحرا کے بارے میں یہ کچھ انہوں نے اور باتیں اس میں یہ بتائی ہیں، یہ ساری، یہ دیکھیں یہ صحرا ہے، ٹھیک ہے، یہ مکے کے اندر یہ سارا اس کا ویو ہے۔ آپ جائیں مکے میں تو اس صحرا کو، یہ جو ڈیزرٹ ہے، اس کی ہوا جو ہے وہ مسجد حرام میں اور سارے مکے کے جہاں پہ آپ طواف کرتے ہیں اس ایریے میں آتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت اچھا ویو ہو جاتا ہے۔ اور جب بارش ہوتی ہے، اس وقت یہاں پہ بارش ہوئی ہے، دیکھیں کتنی زیادہ گرینری ہو گئی اس ماؤنٹین میں۔ تو یہ جو ہوا ہے وہ اس ڈیزرٹ کی وجہ سے ہے، جو کہ مکے کے اندر ہے۔ جب آپ مکے میں جائیں نا تو اس ڈیزرٹ میں ضرور جائیں، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزرٹ ہے، تو ضرور جائیں، دیکھیں لوگ آ رہے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں نے اپنی کاریں کھڑی کی ہیں، بسز کھڑی کی ہیں، اور یہ سارا اس کا یہاں پہ گھوم پھر کے اس کا سارا آپ ایکسپلور کیا کریں۔ جب آپ مکے جائیں، مدینے جائیں، سعودی عرب میں جائیں، تو آپ ایکسپلور کریں، ٹھیک ہے، جب تک آپ ایکسپلور نہیں کریں گے نا چیزوں کو، آپ کو وہ آئیڈیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ تیزی سے لوگ نکل جاتے ہیں، اس جگہ پہ اسٹے نہیں کرتے، تھوڑی دیر اسٹے کریں، ٹھیک ہے، کچھ گھنٹے یا ایک دن آپ اسٹے کریں، اور اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا، کون پچھلے ہمارے دور میں کیا کیا کچھ ہو چکا ہے یہاں پر، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ آپ نے صحرا دیکھ لیا، تو آپ نے جب مکے جانا ہے تو آپ نے اس صحرا میں ضرور آ کے، اس صحرا میں آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو ویو سارا اس کا دکھا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے، یہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ واحد نبی ہیں جو کسی قوم پر نہیں اتارے گئے، وہ واحد نبی ہیں جو کسی قوم پہ نہیں اتارے گئے، ٹھیک ہے، باقی تو سارے نبی اتارے گئے ہیں، جنت سے اتارے گئے ہیں، اور ان سے قوم بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی نا، ان پہ سجدہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ جو ہے نا، علامت کہا تھا کہ فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو، یعنی کہ فرشتوں کو سر تسلیم خم کیا تھا انہوں نے، متی بن گئے تھے وہ حضرت آدم کے، اور کیونکہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنایا، خلیفہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہی فرشتے جو اس وقت ان کو سلوٹ کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے ان کو سجدہ کیا، یہی فرشتے قبر میں عذاب بھی دیتے ہیں، یہی فرشتے بیڑیاں ڈال کے آپ کو جہنم میں بھی گھسیٹ کے لے کے جائیں گے، یہی فرشتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، کیونکہ میں نے اس آدم کو خلیفہ بنایا ہے، اور یہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی سب مخلوقوں پر اس کو فوقیت حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ اب سجدہ جو ہے نا پرانے زمانے میں کیا جاتا تھا، اور
آپ کو پتا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ زیادہ تر اس لیے زیادہ کہیں بھی آپ جھک جائیں، ٹھیک ہے نا، جھکنا ذرا سا لوگ جھک جاتے ہیں، جیپنیز ہیں، چائنیز ہیں، یہ لوگ جب سلام کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو آپ کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے سلام اور دعا کرنے میں لوگ تھوڑا سا جھکتے ہیں، آگے سر جھکاتے ہیں، تو یہ چلا آ رہا ہے پرانے زمانے سے۔ لیکن شریعت محمدی میں نا یہ حرام ہے۔ شریعت محمدی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو خلافت جو ہے نا کی بنیاد جو ہے نا وہ اب اللہ تعالیٰ نے جو خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلیفہ بنایا نا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت آدم بہت ہی ہمبل تھے، حضرت آدم بہت زیادہ اوبیڈینٹ تھے، ٹھیک ہے، اوبیڈینٹ اور ہمبل نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر عقل و فہم ان کے اندر بہت تھا۔ ان کے اندر عقل و فہم کس لحاظ سے تھا؟ ان کے اندر کہتے ہیں نا کہ آئی کیو لیول ان کا زیادہ تھا، ٹھیک ہے، ان کی انٹیلیجنس جو ان کی ہے نا پاور وہ زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو فرشتے، ایز کمپیئر ٹو جن، ٹھیک ہے، تو ایز کمپیئر ٹو ادر مخلوقات جو کہ اللہ نے آئندہ بنانی تھی اور جو حضرت آدم سے پہلے بنائی گئی تھی، یعنی سب مخلوقات، جنات، پرندے، ٹھیک ہے، اور پھر ساری جتنی مخلوقات ہیں ان سے سادہ اللہ نے انسان کو عقل دی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پھل کھانے کے بعد جو ہے نا، وہ پھل کھانے کے بعد ان کو جو جو ہیں انہوں نے پھل کھانے کے بعد کیا ہوا تھا کہ ان کے ستر جو ہے نا، یعنی ان کی جو کپڑے ہیں وہ اتر گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے انجیر اور زیتون کے درختوں کے پتوں سے نا اپنے جسم کو ڈھانپا تھا، انجیر اور زیتون۔ اب کیونکہ جو ابلیس تھا نا انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ، اللہ نے تمہیں اس لیے یہ روکا ہے کیونکہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے نا تو تم فرشتہ بن جاؤ گے، اور تمہیں نا پوری بہت کافی سالوں کے لیے نا تم زندہ رہو گے، تو اللہ نے تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے، اللہ نہ تمہیں فرشتہ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ ان کی بہت لمبی عمریں ہوتی ہیں اور وہ پاک و صاف ہوتے ہیں اور زیادہ اس کے ہوتے ہیں، تو اللہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بنو، تو اس لیے پھل کھا لو تاکہ تم بھی فرشتہ بن جاؤ، تم بھی بہت لمبی عمر تک زندہ رہو۔ تو یہ ان کو انہوں نے پھسلایا، ابلیس نے پھسلایا ان کو، اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ سمجھے کہ اللہ ہمارا دشمن ہے، اللہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا۔ تو یہ سارا ہے حضرت آدم کے بارے میں۔ اور اس یہ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو یہ والا دکھا رہی ہوں اس میں مخلوقات کی پیدائش، اب کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی اور کب بنائی۔ مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اس کے علاوہ پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے گئے، اور مٹی کو ہفتے کے دن، پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام ابو البشر، ان کا لقب ابو البشر ہے، حضرت آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا، جمعے کے دن ہی یہ وفات پائے، پیدا بھی کیا، جمعے کے دن وفات بھی پائے، جمعے کے دن قیامت بھی آئے گی۔ تو یہ ہیں ساری مخلوقات جن کو ان کے دنوں کے حساب سے پیدا کیا ہے۔ اور لاسٹ جو اس کا ہے وہ یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ انہوں نے جب انہیں قبر سے، انہیں جنت سے نکال دیا حضرت آدم اور اماں حوا کو، تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا ظالمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، ربنا ظالمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، تو پھر اللہ نے ان کی یہ جو غلطی ہے کہ انہوں نے پھل کھایا تھا
وہ غلطی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی تھی. تو یہ ساری ڈیٹیل ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہی مزید ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی، یا نیکسٹ اور اچھی اس کے آگے جو نیبی وغیرہ ہیں ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ نالج حاصل کریں گے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے جو جتنے ہیں ان کو بھی آگے شیئر کریں لوگوں کو میری ویڈیو، اور ان کو کہیں کہ سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمنٹ ضرور دیں.